السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نماز ایمانیات ہمارا 27 یہ لیکچر ہے۔ آپ سے 4-5 دن ملاقات نہیں ہو سکی، اس کا کارن بیسیکلی میری اپنی طبیعت خراب تھی، او پی ڈی بہت زیادہ ہیوی ہونے کی وجہ سے بھی، اور لیٹ نائٹ تک کام کرنا، مطلب لائک یہ ساری وجہ سے unable to upload the video۔ سو اپنی اسی ہی پچھلی بات کو ہم کنٹینیوٹی میں رکھتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آج میں آپ کو 2-3 حدیث بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ قرآنک ورژن میں نماز کے بارے میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا تو اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے ان پچھلے 26 لیکچرز میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر جو ہے نا ایک لائک وائز سیر کر رہے تھے کسی باغ کے اندر، تو پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے نا، جو خزاں کا جو موسم ہوتا ہے، اس میں پتے بہت زیادہ گرتے ہیں درختوں سے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جس طرح اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت انسان کی جو ہے نا اس سکینت میں آ جاتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، طمانت آ جاتی ہے، سکینت آ جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں جو عصر سے پہلے، شام سے پہلے جو کہ نماز ہے، رات سے پہلے، ٹھیک ہے، اور صبح سے پہلے، یہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں نمازوں کا قرآن کے اندر ذکر بھی کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین ان خفتم فرجالاً او رکبانا۔ ٹھیک ہے، تو جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ من ترک صلاۃ العصر فحبطت اعمالہ، سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں ایک عصر کی نماز میں انسان چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے نا، اقم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں انسان پڑھتا ہے، یہ 2 نمازیں فجر اور عصر کی نماز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس کو آگ میں داخل نہیں کریں گے۔ تیسری حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے 2 صحابی ہوتے ہیں، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک جو صحابی ہے، وہ جو اس کا دوست ہے، وہ 1 سال بعد فوت ہوتا ہے، اور پہلا جو ہے نا وہ اس کے 1 سال پہلے فوت ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں وفات کا جو ڈفرنس ہے وہ 1 سال کا ہے۔ وہ شہادت کی موت جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نصیب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور شہادت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا اللہ نے ان کے لیے جو ہے نا تیار کیا ہے، تمہیں شعور بھی نہیں ہے، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو رزق کھلاتے ہیں، تمہیں شعور بھی نہیں ہے اس کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو دوسرا صحابی جو سال بعد فوت ہوتا ہے، وہ طبعی موت سے فوت ہوتا ہے، اس کے درجات زیادہ بلند ہیں ایز کمپیئر ٹو جو بندہ شہید ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا، تو کیا 1 سال میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے تہجد نہیں پڑھی ہوگی، نیک عمل نہیں کیے ہوں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا ہوگا، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے،
تو یہ دیکھ لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر لمبی زندگی دے اور ایمانیات کے اوپر ہو، بڑی ہی فائدے والی ہے، بڑی ہی فائدے والی. اور اگر ایمانیات کے اوپر نہیں ہو، انسان فتنوں کے دور کے اندر ہے اور ان فتنوں سے اس کے ایمان جو ہے نا وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے پہلے کہ فتنے میرے ایمان کو لے جائیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اٹس جسٹ اور لائک ایک سمندر ہے، اس میں کشتی ہے، آپ بیٹھے ہو، وہ ایمان کی کشتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس ایمان کی کشتی کے ساتھ اس سمندر کے اندر جو کہ بڑے ہی اس کی اندر جو ہے نا طمانت ہے اس کی روانگی کے اندر، ٹھیک ہے نا، کوئی زیادہ ہلچل نہیں ہے، طغیانی نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، تو آپ کنارے پہ پہنچ جائیں گے. اور جو ہی طغیانی آئی، وَإِذَا غَشَّ موت کا ذُلَلِی، اور موجیں آتی ہیں تو پھر صرف کشتی ہی تباہ، ایمان ہی تباہ نہیں ہو جائے گا، تم بھی برباد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے، اس کے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور وہ 5 دفعہ اس کے اندر غسل کرتا ہے. پانی صاف ستھرا ہے، کوئی میل کچیل رہ جائے گی نہیں، نہ رہے گی. اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ایک نماز سے آگے دوسری، دوسری سے تیسری، اور یہ سارے گناہوں کو معاف کرتے چلی جاتی ہیں. انسان جب رات کو سوتا ہے ہلکا ہو کے سوتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو ساری رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میری عبادت میں گزاری ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، باجماعت پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، باجماعت پڑھی، میری بہنیں ہیں اس نے گھر میں پڑھی، صبح اپنے گھر میں پڑھی، تو گویا وہ ساری رات عبادت میں اس نے گزار دی. یہ کوئی تھوڑے سے انعام نہیں ہے، یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ ہی خمس و خمسون، یہ 50 نمازیں ہیں جو فرض کی گئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس کو 5 کے اوپر جو ہے نا لے کے آئے. یہ ثواب 50 نمازوں کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نماز کا پابند کر دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ میری اور میری اولاد کو نا یہ نماز کا پابند کر دے. ٹھیک ہے نا، میری اور میری اولاد کو وہ نماز کا پابند کر دے. اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.